اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ ہم یہ دریافت کرنا چاہیں گے کہ مالک حقیقی نے، خالق دو جہاں نے ہمارے اوپر یا پچھلی امتیں جو گزر چکی ہیں ان کے اوپر یہ نماز جو واجب و فرض کی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس سوال کے پوچھنے کے لیے ہمیں محمد و آل محمد کی دہلیز اقدس کا سہارا لینا پڑے گا۔ تو اس کا سلسلہ روایت اور رجال کچھ یوں ہے کہ محمد بن ابی عبداللہ کوفی نے روایت کی ہے محمد بن اسماعیل برقی سے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے علی بن عباس سے روایت کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز سے میں نے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ہشام بن حکم نے، اور انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے نماز کا سبب پوچھا کہ مولا ہمارے اوپر نماز فرض کیوں کی گئی ہے، کیونکہ جس وقت یہ فرض کی گئی ہے، یہ جتنی اوقات اس کا رکھی گئی ہے، تو اس میں لوگ زیادہ تر کام کاج میں مشغول ہوتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا اس لیے کہ ان اوقات میں لوگ اپنے کام و کاج میں مشغول رہتے ہیں اور پھر لوگ جسمانی طور پر تھک جاتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے متعدد اسباب ہیں۔ ایک سبب یہ ہے کہ اگر لوگ بغیر انتباہ اور بغیر تذکرہ نبی و آل نبی کے جو اولین کی پیشن گوئیوں سے بھی زیادہ ہے چھوڑ دیا جاتا اور فقط کتاب ان کے ہاتھوں میں دے دی جاتی، تو ان کا انجام بھی وہی ہوتا جو اگلی امتوں کا ہوا۔ انہوں نے اپنا ایک مسلک اختیار کر لیا اور کتابیں وضع کرا لی، یعنی اپنی مرضی سے کتابیں لکھوا لی، پھر جس پر وہ چلے اسی پر لوگوں کو دعوت دی اور اس پر لوگوں کو قتل کیا۔ اسی طرح ان کا معاملہ ختم ہو گیا اور اس دنیا سے وہ رخصت ہو گئے۔ جب وہ رخصت ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ یہ لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو نہ بولیں، انہیں یاد رکھیں اور روزانہ 5 وقت ان کے نام کا اعلان کریں، اور نماز میں اسی کو عبادت قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کریں تاکہ اللہ سے غافل نہ ہوں اور اسے نہ بولیں، ورنہ ان کا ذکر بند ہو جائے گا۔ تو یہ تھا مقصد، یعنی اللہ پاک کی ذات نے اپنی ذات کبریا، اپنی توحید اور اپنے اس دین کے ذریعے سے اپنے نام کی بقا اور محمد و آل محمد کی ذات کا تذکرہ ہمیشہ قائم اور باقی رکھنا چاہا، اس لیے نماز جو ہے ہمارے اوپر فرض اور واجب کی گئی۔ اس کی دوسری روایت بھی موجود ہے اور اس کا سلسلہ کچھ یوں ہے کہ بیان کیا علی بن احمد نے بن محمد نے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن یعقوب نے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن ابی عبداللہ نے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن اسماعیل نے، اور انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے علی بن عباس نے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے قاسم بن ربی صحاف نے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن سنان نے، اور وہ کہتے ہیں کہ امام ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے ان کے مسائل کے جواب میں جو کچھ لکھا ہے اس میں نماز کا سبب بھی لکھا ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اور اس کے بے مثل اور بے نظیر ہونے کا اقرار ہے، اور بندہ ذلیل و مسکین بن کر خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے پچھلے گناہوں کے لیے عفو کی درخواست لے کر خدائے جبار و جل جلالہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، اور اللہ عز و جل کی تعظیم کے لیے دن میں 5 مرتبہ اپنا چہرہ زمین پر رکھتا اور رگڑتا ہے۔ اور نماز سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ اپنے خالق کو یاد کرنے والا ہے، بولنے والا نہیں، اس میں اکڑ کر نہیں، تکبر کر نہیں، بلکہ فروتنی اور انکساری ہے۔ دین و دنیا دونوں میں زیادتی کا طالب ہے، دن رات ذکر میں مسلسل مشغول ہے۔ نماز اس لیے ہے کہ بندہ اپنے مالک اور مربی و خالق کو نہ بھول جائے، اس میں تکبر و سرکشی نہ آ جائے، اور اپنے رب کے ذکر میں رہے اور خود کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا سمجھے، خود کو معاصی اور گناہوں سے روکے اور مختلف قسم کے فسادات میں آلودہ نہ ہونے دے۔ تو یہ تھی ہمارے آج کے ٹاپک کا سلسلہ کہ اللہ پاک کی ذات، ویسے تو ہم ہر وقت اس کو یاد کرتے ہیں کیونکہ اس ذات عظیم کے، اس ذات رحیم کے حقیر بندے ہیں، لیکن 5 وقت کا یہ مخصوص کرنا خاص طریقے سے ہے کہ اس میں اس کے طریقے سے کہ جس طرح ہمیں رسول کریم نے کہا کہ نماز کا انداز، حرکات و سکنات اور اس کا بیان یوں ہونا چاہیے، تو وہ ایک خاص طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم نماز بجا لاتے ہیں۔ تو یہ تھی نماز کی وجہ کہ
کہ ہمارے اوپر فرض اور واجب اس لیے کی گئی ہے کہ مالک کائنات اپنی ذات کے ساتھ ساتھ محمد والے محمد کا ذکر بھی ہمارے اوپر لازم و ملزوم اور اوجب سمجھتے ہوئے ہمیں یہ حکم ہوا ہے کہ ہم نماز بجا لائیں۔ ہمارے سلسلہ تعلیم کو جو ہم چھوٹے چھوٹے ٹاپک کے ذریعے چند لمحات میں آپ سے بیان کرتے ہیں، اگر آپ کو پسند ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید محمد والے محمد کے فرامین سے آپ کے ساتھ یہ شیئرنگ کا جو ایک ریلیشن ہے وہ قائم رہے۔ مالک کائنات ہماری اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ والسلام، اللہ حافظ۔